بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور گھنٹے لمحوں سے عبارت ہیں۔ زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے، کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے، اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہانا پڑے۔ صد کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت پڑ جائے کہ کہاں بسر ہو رہا ہے۔ سہ مقدر زندگی کی ہر ساتھ مفید کاموں میں ہی صرف ہو۔ بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں خوش گپیوں میں گزرا ہوا پا کر کہیں کفے افسوس ملنا نہ پڑے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، مسلمان وقت کا استعمال کیسے کرے اور کیا طریقہ ہے اسلام میں وقت کو گزارنے کا، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے مالدار ہونے کا وظیفہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا وظیفہ ہے، اور جس کے کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں میں ہی اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ان دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام کس طرح کر سکوں گا؟ آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدمی، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ اور حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیضیاب رہا، ان کی صحبت سے مجھے اہم باتیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر 1، وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، کھانا کھاتے وقت علمی مشغلہ یعنی تحریری یا مطالعہ ترک ہو جانے کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وقت نہایت ہی قیمتی دولت ہے۔ اور 8ویں صدی کے مشہور شافعی عالم سیدنا شمس الدین اصفہانی کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس خوف سے کھانا کم تناول فرماتے تھے کہ زیادہ کھانے سے بول و براز کی ضرورت بڑھے گی اور بار بار بیت الخلاء جا کر وقت صرف ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وقت نزاع قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ان سے استفسار کیا گیا کہ اس وقت میں تلاوت، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے، تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو، ہو سکے تو اپنا یوم نظام الاوقات ترتیب لے لینا چاہیے۔ اولاً عشاء کی نماز پڑھ کر حتی الامکان 2 گھنٹے کے اندر سو جائیں۔ رات کو فضول چوپال لگانا، ہوٹلوں کی رونق بڑھانا اور دوستوں کی مجلسوں میں وقت گنوانا بہت بڑا نقصان ہے۔ تفسیر روح البیان جلد 4 صفحہ نمبر 166 پر ہے کہ قوم لوط کی تباہ کاریوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں سے ٹھٹا مسکری کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے والی محفلوں سے توبہ کر لیجئے، رات کو دینی مشاغل سے فارغ ہو کر جلد سو جائیے کہ رات کا آرام دن کے آرام کے مقابلے میں زیادہ صحت بخش ہے اور عین فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ چنانچہ پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس نے اپنی مہر یعنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے،
کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نور العرفان صفحہ 629 پر اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کمائی کے لیے دن اور آرام کے لیے رات مقرر کرنی بہتر ہے۔ رات کو بلا وجہ نہ جاگیں، دن میں بیکار نہ رہیں، اگر معذوری کی وجہ سے دن میں سوئیں اور رات کو کمائیں تو حرج نہیں، جیسا کہ رات کی نوکریوں والے ملازم وغیرہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، نظام الاوقات متعین کرتے ہوئے کام کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے۔ مثلا جو بھی بھائی رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح کے وقت وہ تر و تازہ ہوتے ہیں، لہذا اس علمی مشاغل کے لیے صبح کا وقت بہت مناسب ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ترمذی نے نقل کی ہے کہ اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اللہ میری امت کے تمام ان دینی و دنیاوی کاموں میں برکت دے جو وہ صبح سویرے کیا کریں، جیسے سفر، طلب علم، تجارت وغیرہ وغیرہ۔ کوشش کیجیے کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر ہوں۔ مثلا اتنے بجے تہجد، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ بجماعت نماز فرض، اسی طرح دیگر نمازیں بھی، اشراق، چاشت، ناشتہ، قسم ماس، دوپہر کا کھانا، گھریلو معاملات، شام کے مشاغل، اچھی صحبت۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو تنہائی و درجہ بہتر ہے۔ پیارے دوستوں، دینی ضرورات کے تحت ملاقات وغیرہ کے اوقات متعین کر لیے جائیں تو جو اس کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ دشواری پیش آئے، پھر جب عادت بڑھ جائے گی تو اسے برکتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فیض بنیاد ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ واقعی صحت کی قدر بیمار ہی کر سکتا ہے، اور وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بہت مصروف ہوتے ہیں، ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ وقت کی قدر پیدا کیجیے اور فضول باتوں، فضول کاموں، فضول دوستیوں سے گریز کرنے کا ذہن بنائیے۔ دل لہب میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا خایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس جزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پیارے ناظرین، آخر میں آپ کو مالدار ہونے کا وظیفہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک ہدایت دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، کبھی بھی اپنے پاس لالچ کو نہ آنے دیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بہت جلدی اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اب آپ کو وظیفہ بتاتے چلیں کہ کسی بھی وقت آپ ایک وقت مقرر کر لیں، جب بھی آپ کو وقت ہو، کسی بھی نماز کے بعد، نماز آپ کو لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ہو تو یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ 400 مرتبہ محمد کا آپ کو ورد کرنا ہے۔ ورد کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں، جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 400 مرتبہ محمد کا ورد کریں، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کو آپ مقرر وقت پر روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں میں ہی اس کے اثرات ظاہر ہو جانا شروع ہو جائیں گے، اس کی برکتیں ظاہر ہو جانا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، آپ اس عمل کو خود بھی کریں، یہ بہت ہی کارگر اور مجرب عمل ہے، مجرب وظیفہ ہے، اور اس کو دوسروں کو بھی بتائیں، چونکہ دوسروں کو بتانا، اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو کی معلومات یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محفوظ رکھے ہم سب کو ہر بلا اور مصیبت سے۔ اللہ حافظ۔